فطرت پر اعتماد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ عمل کے ذریعے عرب میں جو انقلاب لائے، اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوا کہ قدیم سیاسی نظام بدل گیا، اس سے زیادہ بڑا واقعہ وہ تھا جو انسانی سوچ کی سطح پر پیش آیا۔ جو لوگ اس سے پہلے مشرک تھے وہ موحد بن گئے، جو لوگ سرکش تھے وہ مطیع فرما بن گئے، جن کی سوچ مقامی حدود میں بند تھی وہ بین الاقوامی پیغام کے علمبردار بن گئے، جن کو لڑنے بھیڑنے کے سوا کچھ اور نہ آتا تھا وہ امن اور انسانیت کے مبلغ بن کر دنیا میں پھیل گئے، جن کی خود اپنی کوئی تاریخ نہ تھی، انہوں نے اٹھ کر اقوام عالم کی تاریخ بنائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا انوکھا انقلاب لانے میں کس طرح کامیاب ہوئے؟ دوبارہ اس کا جواب یہی ہے کہ اس نوعیت کا انقلاب لانے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی درکار ہے۔ یہ قربانی وہی ہے جس کو آج کل کی زبان میں رسک لینا کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ جتنا بڑا رسک اتنی بڑی کامیابی۔ انسان کو بدلنا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس لیے جو شخص انسانوں کو بدلنا چاہے اس کو بھی مشکل ترین رسک لینا پڑتا ہے۔ عالم اسباب کے اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں آخری درجے کا رسک لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آخری درجے کی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں اس بات کی وضاحت کے لیے 2 مثالیں نقل کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال وہ ہے جب کہ مکہ فتح ہو گیا، مکے کے لوگوں کی اکثریت اب بھی مشرک تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ سخت ترین دشمنی کی تھی، انہوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکالا تھا، انہوں نے آپ کے خلاف جارحانہ لڑائیاں کی تھیں، انہوں نے آپ کی بہت سے ساتھیوں کو قتل کیا تھا اور خود آپ پر 1 سے زیادہ بار قاتلانہ اقدام کیا تھا۔ ان کے دشمنانہ جرائم اتنے زیادہ تھے جس کی سزا معروف رواج کے مطابق یہی ہو سکتی تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے ماضی کے جرائم کو معاف کیا جا سکتا تھا، مگر یہاں ایک اور خطرہ تھا جو اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اگر چھوڑ دیے جائیں تو شدید ترین اندیشہ تھا کہ وہ دوبارہ منظم ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے اور مخالفین اسلام کو منظم کر کے دوبارہ اسلام کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔ یہ لوگ بیت اللہ میں لائے گئے، وہ لوگ وہاں اس طرح کھڑے تھے گویا کہ وہ اپنی موت کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزا کے بجائے معافی کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، مگر جب آپ نے یہ رسک لیا تو جتنا بڑا رسک تھا اتنا ہی بڑا اس کا فائدہ بھی برآمد ہوا۔ یہ فطرت پر اعتماد کا معاملہ تھا، تاہم وہ ایک شدید ترین رسک بھی تھا۔ اس واقعے کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ اس غیر معمولی معافی کے بعد جب وہ لوگ بیت اللہ سے نکلے تو ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ قبروں سے نکلے ہوں، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی نفسیاتی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی موت کو یقینی سمجھتے تھے، وہ اپنے کو اصحاب قبور میں شمار کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں جب آپ نے ان کو معاف کر دیا تو یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی مردے کو دوبارہ زندگی دے دی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر کے انہیں نئی زندگی دے دی تھی۔ یہ ان کے ساتھ اتنا بڑا احسان تھا کہ اس کے بعد وہ سرکشی کا تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ نفسیاتی طور پر ان کے بس میں نہ تھا کہ اس اعلیٰ سلوک کے بعد بھی وہ بدستور سرکش بنے رہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا۔ وہی لوگ جو اب تک آپ کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے تھے اب وہ آپ کے سب سے بڑے دوست اور ساتھی بن گئے۔ بلا شبہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے انوکھا واقعہ تھا، مگر وہ صرف اس وقت پیش آ سکا جب کہ آپ نے تاریخ کا سب سے انوکھا رسک لیا۔ دوسرا واقعہ جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قبیلہ حوازن کا ہے جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکے سے طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ حوازن کی آبادیاں پڑتی تھیں۔ آپ نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا اور نہ ان کے خلاف کوئی بات کہی۔ آپ کا راستہ ایک ایسے مقام سے گزرتا تھا جہاں 2 طرف پہاڑیاں تھیں اور درمیان میں ایک وادی تھی جس سے لوگ آتے جاتے تھے۔ جب آپ اور آپ کے ساتھی اس درمیانی راستے میں پہنچے تو حوازن کے لوگوں نے دونوں طرف کی پہاڑیوں سے زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ اس اچانک حملے سے
مسلمانوں میں سراسیمگی پھیل گئی، بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ تاہم یہ ابتدائی شکست کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حوازن کے 6,000 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ یہ گرفتار شدگان مروجہ طریقے کے مطابق سخت ترین سزا کے مستحق تھے۔ مزید اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خطرہ بنیں گے۔ اس اعتبار سے ان کی رہائی کا فیصلہ کرنا بلا شبہ بہت بڑا رسک لینا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسک لیا اور تمام کے تمام گرفتار شدگان کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا، یہاں تک کہ انہیں سواری اور زاد راہ بھی دیا کہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ مگر دوبارہ یہی ہوا کہ وہ سب کے سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو غیر معمولی سلوک کیا تھا، اس کے بعد وہ سرکشی کا تحمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اگر وہ سرکشی کرتے تو ان کے اعصاب کی رگیں پھٹ جاتیں، ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد تو وہ یہی کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا۔ وہ آپ کے لیے دشمن انسان کے بجائے دوست انسان بن گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کو تاریخ سے حذف کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی مثالیں بھی حذف ہو جائیں گی جو کسی ملک کے صرف ظاہری سیاسی ڈھانچے کو نہیں بدلتی بلکہ خود انسان کو اندر تک بدل دیتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک اہم جزو فطرت انسانی پر اعتماد ہے۔ آپ کی پوری زندگی میں اس اصول پر عمل کرنے کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ انسان پتھر کے اسٹیچو کی مانند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے سینے میں فطرت کا ایک خزانہ لیے ہوئے ہے۔ یہ فطرت کسی انسانی شخصیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورۃ الشمس آیت 7 اور 8۔ قسم ہے انسان کی جیسا کہ اس کو درست بنایا، پھر اس کو سمجھ دی، اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر یہ جانتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دائی کسی انسان کے سامنے جو دعوت پیش کرنے جا رہا ہے، اس کا غیر شعوری علم یا اس کی مجہول معرفت انسان کو پیشگی طور پر حاصل ہے۔ دائی جب کسی انسان کو حق کی دعوت دیتا ہے تو گویا کہ وہ مدعو کی جانی ہوئی بات ہی کو اسے بتا رہا ہے۔ وہ مدعو کے لاشعور کو شعور میں لانا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ دائی کے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ میں جو پیغام مدعو کو دینے جا رہا ہوں، اس پیغام کا ایک مصنع پہلے ہی سے مدعو کے اندر موجود ہے۔ مدعو خود اپنی اندرونی فطرت کی بنا پر مجبور ہے کہ وہ حق کا اعتراف کرے۔ یہ واقعہ دائی کو ہمیشہ مایوسی سے بچاتا ہے۔ وہ مدعو کی ظاہری بے توجہی یا اس کی مخالفت کو نظر انداز کر کے اس کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مدعو ضرور اس کے پیغام پر لبیک کہے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی یقین کی ان مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں کی ظاہری مخالفت کے باوجود ان کے بارے میں آپ کا یہ یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا کہ آخر کار ان کا سینہ کھلے گا اور وہ آپ کے پیغام کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بدترین مخالفتوں کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے خلاف بد دعا نہیں کی جو بظاہر آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کے حق میں ہدایت کی دعائیں کی۔ مثلاً طفیل بن عمرو الدوسی مکے آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے دوس کی بستیوں میں گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ ان کے خلاف ظالمانہ سلوک کیا۔ وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، قبیلہ دوس سرکش ہو گیا ہے، اس کے خلاف بد دعا کیجیے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قبیلہ دوس کو برا بھلا کہا اور نہ ان کے خلاف بد دعا کی۔ اس کے برعکس آپ نے یہ کیا کہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا کہ اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے۔ دعا کے بعد آپ نے طفیل ابن عمرو الدوسی سے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کی طرف واپس جاؤ اور ان کی سختی کے باوجود ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، ان کی زیادتی کے باوجود ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اس نصیحت کا راز یہی تھا کہ آپ یہ یقین رکھتے تھے
کہ قبیلہ دوس کے لوگوں کا کیس کوئی مستثنا کیس نہیں ہے، وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ خدا کی دی ہوئی فطرت ان کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ دوسروں کے اندر موجود ہے۔ فطرت پر آپ کا یہ یقین آخری حد تک درست تھا۔ چنانچہ طفیل ابن عمرو الدوسی جب واپس گئے اور اپنے قبیلے کو دوبارہ توحید کی طرف بلایا تو اس کا یہ معجزانہ نتیجہ برآمد ہوا کہ دھیرے دھیرے قبیلے کے تمام مرد و عورت دین توحید میں داخل ہو گئے۔ فطرت پر اعتماد پیغمبر اسلام کی ایک عظیم سنت ہے، اور اس کی مثالیں آپ کی زندگی کے ہر دور میں اور ہر مرحلے میں پائی جاتی ہیں۔ مدنی دور میں جب اسلام کی آواز سارے عرب میں پھیل گئی اور قبائل کے وفود آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اس دور کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو طائف کے قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے۔ طائف کے قبیلہ ثقیف کا وفد 9ویں ہجری میں مدینہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں۔ وہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئے، مگر انہوں نے اپنی طرف سے بہت سی شرطیں عائد کیں۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ وہ ایک دنات کا فعل ہے، مگر نہ صدقہ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے کر ان کو اسلام میں داخل کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو ان کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ لوگ جب اسلام قبول کر لیں گے تو اس کے بعد وہ صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر ثقیف کے صرف موجودہ قول کو دیکھتے تو آپ کبھی اس طرح ان کو اسلام میں داخل نہ کرتے، مگر جب آپ نے انسانی فطرت پر اعتماد کیا اور ان کو ان کے حال کے اعتبار سے دیکھنے کے بجائے ان کو ان کے مستقبل کے اعتبار سے دیکھا، آپ کا یہ اندازہ مکمل طور پر درست ثابت ہوا۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف کے لوگ جلد ہی بعد پورے طور پر اسلام کے عامل بن گئے۔ انہوں نے اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل کیا اور اس کو اپنی سعادت سمجھا۔ آپ کی اس پالیسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو لوگوں کے خلاف تشدد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آپ نے دشمن کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا جیسے کہ وہ آپ کا دوست ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار آپ نے یہ کامیابی حاصل کی کہ ایک پوری قوم میں ایسا انقلاب لائیں جس کو بلا شبہ غیر خونی انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور یہ تخلیقی فطرت کبھی بدلنے والی نہیں۔ سورہ روم۔ یہی بات حدیث رسول میں اس طرح آئی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو سیدھے طریقے پر پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر ایک ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ حق کی دشمنی اس کی فطرت کا اس طرح جزو ہو کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکے۔ داعیانہ نقطہ نظر سے یہ ایک بے حد اہم حقیقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعی اگر دیکھے کہ انسانی گروہ میں کچھ لوگ اس کے موافق اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں تو داعی کو چاہیے کہ وہ اس فرق کو حقیقی نہ سمجھے۔ فطرت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ موافق انسان اگر بالفعل طور پر اس کا ساتھی ہے تو مخالف انسان بالقوہ طور پر اس کا ساتھی۔ یہ ذہن داعی کو ابدی طور پر ایک پر امید انسان بنا دیتا ہے۔ مخالف انسان کے لیے بھی اس کے دل میں وہی خیر خواہی ہوتی ہے جو دوست انسان کے لیے اس کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ بظاہر دشمن کو بھی یکساں طور پر اعتدال کی نفسیات کے تحت اپنا مخاطب بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب کہ اس کا دشمن بھی اس کا دوست بن جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 34۔ اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ دشمن کے دوست بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ آگ تھا اب پانی ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے پانی تھا۔ اس کی شخصیت کی سطح پر کچھ چیزیں اوپری طور پر جمع ہو گئی تھیں۔ ان اوپری چیزوں کو دائی نے اپنے خیر خواہانہ سلوک سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس کا حقیقی انسان ابھر آیا، اور حقیقی شخصیت کی سطح پر ہر آدمی حق کا دوست ہی ہوتا ہے، وہ اس کا دشمن نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں
غیر مسلموں سے کام لیا اور ان سے فائدہ اٹھایا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جب آپ اپنے قبیلے کی حمایت سے محروم ہو گئے، آپ نے دوسرے قبائل کے پاس جا کر ان سے اپنے لیے حمایت چاہی، حالانکہ اس وقت یہ قبائل مشرک تھے۔ طائف سے واپسی کے بعد آپ مکے کے ایک مشرک سردار مطعم بن عدی کی حمایت میں دوبارہ مکے میں داخل ہوئے۔ ہجرت کے سفر میں آپ نے مشرک عبداللہ ابن ارقط کو اپنا گائیڈ بنایا۔ اس طرح کے مختلف واقعات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار غیر مسلموں پر بھروسہ کیا اور اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال فرمایا۔ انسانوں کو دوست اور دشمن کی تقسیم میں بانٹنا سنت رسول کے خلاف ہے، اور اسی کے ساتھ وہ فطرت انسانی کے خلاف بھی۔ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت پر اعتماد اسلام کا ایک مستقل اصول ہے۔ اسلام کے مطابق لوگوں کے بولے ہوئے الفاظ یا ان کی کارروائیاں زیادہ قابل لحاظ نہیں، کیونکہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اصل قابل لحاظ چیز انسانی فطرت ہے۔ انسان بنیادی طور پر جس چیز کے تابع ہے وہ اس کی پیدائشی فطرت ہے۔ اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ سب وقتی اور عارضی ہیں، وہ انسانی سلوک کے معاملے میں فیصلہ کن عنصر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتاتی ہے کہ خواہ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ، ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ ظاہری چیزوں کو نظر انداز کیا جائے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جائے کہ فطرت انسانی کا تقاضا کیا ہے۔ فطرت کی رعایت ہر شخص کی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔ ایک شخص یا ایک گروہ اگر کسی بات پر مشتعل ہو جائے تو ایسے موقع پر اصل قابل لحاظ چیز اس کا اشتعال نہیں ہے، بلکہ اصل قابل لحاظ چیز یہ ہے کہ ظاہری اشتعال کے باوجود اس کی فطرت بدستور اپنے تخلیقی نقشے پر قائم رہے۔ ایسی حالت میں اگر اشتعال کو نظر انداز کر کے فطرت کی رعایت کی جائے تو اپنے آپ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اشتعال اچانک جاتا رہے گا اور اس کے بعد جو چیز بچے گی وہ عین وہی ہوگی جو ہمارا مطلوب ہے، یعنی انسانیت جس پر خدا نے فطرت کو قائم کیا ہے۔